شہر کی رات تھی، گلیوں میں لائٹس ٹمٹما رہی تھیں اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بڑے گھروں کی کھڑکیوں سے مدھم روشنی اب باہر آ رہی تھی، جیسے اندر کے مکین دنیا سے کٹ کر اپنی اپنی زندگیوں میں محو ہوں۔ ایسے میں ریحان اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، نگاہیں دور آسمان کی طرف تھی، لیکن دل ایک ہی سوال سے بندھا ہوا تھا: کیا انسان کو اپنی خوشی کے لیے سب قربان کر دینا چاہیے، یا دوسروں کے خوابوں کی قیمت پر جینا گناہ ہے؟ ریحان ایک متوسط گھرانے کا لڑکا تھا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کتابوں کا دیوانہ، لیکن دل کی گہرائیوں میں ایک شورش چھپی ہوئی تھی۔ یہ شورش عالیہ کے نام سے وابستہ تھی۔ عالیہ وہ لڑکی تھی جس کی موجودگی نے ریحان کی زندگی کو ایک نئے رنگ میں ڈھالا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور بغاوت کا اشارہ بھی۔ ریحان نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کیا میں واقعی اپنی ماں کے خواب توڑ سکتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ امی چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، خاندان کی عزت بڑھائے، ایک محفوظ اور خوشحال زندگی گزارے، لیکن عالیہ کے ساتھ زندگی کا مطلب تھا رواج کے خلاف جانا، اپنے خاندان کے اصول توڑنا۔ ادھر عالیہ بھی اپنے کمرے میں بے چین بیٹھی تھی، کتاب کھول کر سامنے رکھی تھی، لیکن الفاظ آنکھوں میں سماتے ہی نہیں تھے۔ کھڑکی کے باہر شہر کی سڑکوں پر بھاگتی دوڑتی گاڑیاں دیکھ کر وہ سوچتی: کیا عورت کی زندگی ہمیشہ دوسروں کے فیصلے کی محتاج رہنی چاہیے؟ عالیہ کے والد سخت مزاج انسان تھے۔ ان کے نزدیک بیٹی کی زندگی کا فیصلہ وہی کریں گے۔ عالیہ کی خاموشی ان کے لیے ہاں کا مطلب رکھتی تھی۔ ریحان اور عالیہ کی ملاقات ایک سادہ سی تھی، یونیورسٹی کی لائبریری میں، جب دونوں ایک ہی کتاب کے لیے ہاتھ بڑھا بیٹھے تھے۔ عالیہ کی آنکھوں میں ایک اعتماد تھا جو ریحان کو حیران کر گیا۔ اس دن کے بعد ہر ملاقات میں دونوں کے درمیان خاموشی بڑھتی گئی، مگر یہ خاموشی بھی کسی مکالمے سے کم نہ تھی۔ ایک شام جب یونیورسٹی کے لان میں شام ڈھل رہی تھی، عالیہ نے آہستہ سے کہا: ریحان، کبھی کبھی لگتا ہے ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کرتے، ہمارے لیے یہ فیصلے پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں۔ ریحان نے جواب دیا: اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر یہ دل کیوں سوال کرتا ہے، آنکھیں خواب کیوں دیکھتی ہیں؟ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی کشمکش تھی جو ریحان کے دل میں تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر دونوں یہ بھی جانتے تھے کہ اس کشش کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اس لمحے شہر میں اذان کی آواز گونجی، جیسے دونوں کو یاد دلا رہی ہو کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ عالیہ نے سر جھکا لیا اور کہا: ریحان، کبھی کبھی میں ڈرتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنے دل کی سنی تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ریحان نے گہرا سانس لیا اور آہستہ کہا: شاید کچھ ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کچھ نیا جنم لے سکے۔ یہ جملہ عالیہ کے دل میں تیر کی طرح اترا۔ وہ خاموش رہی، لیکن دل کی خاموشی میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس رات دونوں اپنے اپنے گھروں میں جاگتے رہے۔ عالیہ سوچتی رہی کہ اگر باپ کو اس تعلق کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ ریحان سوچتا رہا کہ اگر ماں کی دعائیں کھو دیں تو زندگی کا کیا فائدہ ہوگا۔ شہر کی گلیوں میں رات گہری ہو گئی، لیکن ان کے دلوں میں سوالوں کا ہنگامہ مزید بڑھ گیا، اور اسی ہنگامے سے کہانی کی اصل شروعات ہوئی۔ صبح کے سورج نے شہر کی چھتوں پر اپنی پہلی کرنیں بکھیر دیں۔ گلیاں ابھی نیم روشن تھیں اور درختوں کی شاخوں پر پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن ریحان کے دل میں اجالا نہیں تھا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ناشتے کی میز پر امی نے ہمیشہ کی طرح کہا: ریحان بیٹا، میں نے ڈاکٹر نعیم سے بات کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس کے کلینک میں پریکٹس شروع کر دو۔ ریحان نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے آہستہ کہا: امی، ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی۔ امی مسکرائیں: بیٹا، وقت بہت قیمتی ہے، دوسروں کی طرح ضائع مت کرنا۔
ریحان خاموش رہا۔ اس نے چاہا کہ امی سے عالیہ کے بارے میں بات کرے، لیکن زبان بوجھل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ادھر عالیہ اپنے والد کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ والد اخبار پڑھتے ہوئے بولے، عالیہ، اگلے ہفتے اشفاق احمد کے گھر جانا ہے۔ ان کے بیٹے کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ عالیہ کا دل کانپ گیا۔ چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ابو؟ اس کے لبوں پر بس یہی ایک لفظ آیا۔ والد نے اخبار سے نظریں نہ ہٹائیں۔ فیصلے والدین کے ہوتے ہیں بیٹی، تمہیں بس ہاں کہنی ہے۔ عالیہ کے دل کی دنیا جیسے ایک پل میں اندھیری ہو گئی۔ وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے۔ اس کے لبوں پر بس یہی سوال تھا، کیا میری زندگی میری نہیں ہے؟ اگلے دن ریحان اور عالیہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ دونوں کے چہروں پر تھکن اور دل میں خوف تھا۔ ریحان نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ عالیہ نے تلخی سے ہنس کر کہا، پریشان؟ میرے ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ریحان کے قدم جیسے زمین پر جم گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بمشکل کہا، اور تم کیا چاہتی ہو؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ دنیا سن لے کہ بیٹی بھی انسان ہے، اس کے خواب بھی ہوتے ہیں، مگر میرے ابو کے لیے میری خاموشی ہی میرا جواب ہے۔ ریحان نے اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر عالیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں ریحان، یہ شہر برداشت نہیں کرے گا، یہاں خواب دیکھنا ہی گناہ ہے۔ ریحان نے دبی آواز میں کہا، تو کیا ہم سب کچھ چھوڑ دیں؟ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے پروردگار سے سوال کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی، مگر یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی پھیل گئی، لیکن یہ خاموشی سوالوں اور خوف سے بھری تھی۔ اس رات ریحان نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر عالیہ کو کھو دیا تو وہ ساری زندگی ایک خالی پن رہ جائے گا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس فیصلہ میں بغاوت تھی، خاندان کی عزت کے خلاف ایک اعلان تھا۔ آسمان پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن ریحان کے دل میں رات اور گہری ہو گئی تھی۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں بڑی محفل جمی تھی۔ عالیہ کے ابو کے قریبی دوست اور رشتہ دار آئے بیٹھے تھے۔ ہنسی مذاق کے بیچ عالیہ کے کانوں میں بار بار وہی جملے گونج رہے تھے، اگلے ہفتے مہندی کی تیاری ہے۔ الفاظ اسے قید کی دیواروں جیسے لگ رہے تھے۔ ریحان اس دوران شہر کے دوسرے کونے میں بیٹھا مسلسل فون گھور رہا تھا۔ عالیہ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ دل میں اضطراب تھا، جیسے ہر لمحہ ایک خنجر کی طرح دل کو کاٹ رہا ہو۔ رات گئے، عالیہ نے ہمت کی اور ریحان کو میسج کیا، وہ لوگ سب طے کر چکے ہیں، اگر میں بولوں گی تو یہ طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ریحان کا جواب آیا، طوفان سے ڈرنے والے ساحل تک نہیں پہنچتے عالیہ، یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ اگلے دن جب عالیہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تم خوش نہیں ہو، لیکن ہم مجبور ہیں، عزت کے نام پر یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، امی، عزت کب سے بیٹی کے خواب کی قبر پر کھڑی کی جانے لگی ہے؟ ماں خاموش ہو گئی، وہ بھی اس جبر کو برسوں سے سہتی آئی تھی۔ اس دوران ریحان نے اپنے دوست کامران کو اعتماد میں لیا۔ کامران، میں عالیہ کو اس قید سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، کامران نے سخت لہجے میں کہا۔ ریحان، یہ شہر محبت کو نہیں مانتا، یہ صرف رسموں کو مانتا ہے۔ اگر تم نے قدم اٹھایا ہے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ریحان نے پرعزم انداز میں کہا، میں اپنی جان ہار سکتا ہوں، مگر عالیہ کو اس اندھیری زندگی میں نہیں دھکیل سکتا۔ اسی شام عالیہ نے ریحان سے ملاقات کی۔ وہ دونوں شہر کے ایک پرانے مزار پہ ملے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، مگر ان کے دلوں پر جیسے سناٹا طاری تھا۔ عالیہ نے کہا، ریحان، اگر ہم ساتھ بھاگ گئے تو کیا ہم واقعی آزاد ہو جائیں گے، یا یہ شہر ہمیں زندہ کھا جائے گا؟ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، محبت کو کبھی آسان راستہ نہیں ملا عالیہ،
لیکن اگر ہم نے کوشش نہ کی تو ہم ہمیشہ پچھتائیں گے۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، ابو کو خبر لگ گئی ہے کہ میرا دل کہیں اور ہے۔ کل رات انہوں نے میرا موبائل چھین لیا۔ وہ کہتے ہیں عزت کی خاطر وہ جان بھی لے سکتے ہیں۔ ریحان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگر ان کا دین اور رسمیں ہمیں مارنے پر آمادہ ہیں تو ہم اپنے پروردگار کے آگے دعا کریں گے کہ وہ ہماری محبت کو سہارا دے۔ عالیہ کے لبوں پر لرزتی دعا ابھر آئی، یا اللہ، یہ راستہ اندھیروں سے بھرا ہے، ہمیں ہمت دے۔ اس دعا میں ایک لرزتی امید تھی، لیکن ساتھ ہی ایک ڈر بھی تھا، کہیں یہ دعا کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ نہ بن جائے۔ عالیہ کی شادی کی تاریخ تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ گھر میں ہر کونے پر روشنی، کپڑوں کی خریداری اور رشتہ داروں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ باہر سے یہ منظر خوشی کا تھا، مگر عالیہ کے دل میں ایک قبرستان آباد تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنے کمرے میں قرآن کھول کر بیٹھی۔ آیات پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور رب سے پکارنے لگی، اے میرے رب، یہ کون سا امتحان ہے جس میں میرا دل محبت کے چراغ جلائے بیٹھا ہے اور میرا خاندان چراغوں کو بجھانے پر تلا ہے۔ دوسری طرف ریحان بے چینی سے شہر کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے کئی بار عالیہ کو ملنے کی کوشش کی، لیکن عالیہ کے ابو نے اس پر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ دروازے پر ماموں کھڑے رہتے، فون پہلے ہی چھین لیا گیا تھا۔ ایک دن عالیہ کی خالہ، جو ذرا نرم دل تھی، نے کچن میں اکیلے میں کہا، بیٹی یہ سب برداشت کر لو، لڑکیوں کی قسمت ایسے ہی لکھی جاتی ہے۔ شوہر کی صورت جو بھی ہو، نصیب میں سکون اللہ دے دیتا ہے۔ عالیہ نے روحان سی آواز میں کہا، خالہ، نصیب کے نام پر اگر خواب چھین لیے جائیں تو کیا یہ انصاف ہے؟ خالہ خاموش ہو گئیں، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ گھر کے مردوں میں عالیہ کے بھائی نے پہلی بار بات کی۔ وہ سخت لہجے میں ابو سے بولا، ابا، اگر عالیہ کا دل کہیں اور ہے تو کیوں ہم اسے زبردستی قید کر رہے ہیں؟ ابا نے غصے سے کہا، چپ رہ، یہ باتیں عزت دار گھروں میں نہیں ہوتی۔ بیٹی اگر اپنی مرضی کرنے لگے تو خاندان کا نام مٹی میں مل جاتا ہے۔ ماں کونے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان خاموش۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں آواز بلند کرنے کی اجازت صرف مردوں کو ہے۔ ادھر ریحان نے اپنے قریبی دوست کو کہا، میں چاہتا ہوں کہ عالیہ کے ابو سے جا کر سیدھی بات کروں۔ دوست نے اسے روکا، ریحان، یہ قدم اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ وہ لوگ نہ صرف تمہیں ٹھکرائیں گے بلکہ شاید تمہیں ختم بھی کر دیں۔ ریحان نے کہا، محبت کے نام پر اگر جان قربان ہو جائے تو شاید یہ سب سے سچا ثبوت ہو۔ اسی دوران عالیہ کی زندگی مزید تنگ کر دی گئی۔ اسے کمرے سے نکلنے کی اجازت کم ہو گئی۔ رشتہ دار جب بھی آتے وہ ہنستی مسکراتی لڑکی کی اداکاری کرتی، لیکن اندر سے اس کی روح کٹ کٹ کر مر رہی تھی۔ ایک رات ماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، میں تیری تکلیف دیکھ رہی ہوں مگر میں بے بس ہوں۔ میں نے بھی اپنی شادی یوں ہی کی تھی۔ وقت کے ساتھ دل مان جاتا ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، امی، میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہے، میں ریحان کے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ ماں نے ہچکیاں لے کر کہا، پھر بیٹی دعا کر، صرف دعا ہی ہے جو کبھی دیواروں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ شہر کی رات گہری ہوتی گئی۔ عالیہ اور ریحان کے خواب اندھیروں میں دبنے لگے اور حالات اس طرح بڑھنے لگے جہاں محبت اور خاندان کے بیچ ایک خونی لکیر کھینچنے والی تھی۔ گھر میں عالیہ کی شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ ہر دن کسی نہ کسی رسم کی گہما گہمی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان خوشیوں کے پیچھے چھپے ہوئے سناٹے کو صرف عالیہ اور اس کی ماں محسوس کر سکتی تھی۔ عالیہ کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ بکھر رہا تھا۔ ادھر ریحان بھی سکون کھو چکا تھا۔ اس نے حوصلہ کر کے خط عالیہ کو بھجوایا، لیکن وہ خط گھر کے بڑے بیٹے کے ہاتھ لگ گیا۔ اگلے ہی دن محلے میں ریحان کے خلاف شور مچ گیا۔ عالیہ کے ماموں اور بھائی دوپہر کو سیدھے ریحان کے دروازے پر جا پہنچے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ماموں نے دروازہ دھکیلتے ہی غصے میں کہا،
ریحان کا باپ باہر آ گیا، وہ بوڑھا اور بیمار تھا۔ بولا، بیٹے لڑائی جھگڑا نہ کرو، محبت گناہ نہیں ہے۔ لیکن ماموں نے دھمکی دی، اگر دوبارہ ہماری بیٹی کے قریب آئے تو انجام برا ہوگا۔ یہ شہر ہے، یہاں لوگوں کو غائب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ریحان نے ہمت کر کے کہا، میں عالیہ سے صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ غلط نہیں۔ ماموں نے کہکا لگایا، نکاح؟ تم جیسے معمولی لڑکے ہمارے خاندان میں گھسنے کے خواب دیکھتے ہو، جا اپنی اوقات دیکھ۔ اور وہ غصے سے واپس چلے گئے۔ یہ منظر ریحان کے دل کو توڑ گیا، مگر اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ جانتا تھا کہ اب معاملہ صرف محبت کا نہیں، عزت اور بقا کا ہے۔ ادھر عالیہ پر پہرے مزید سخت ہو گئے۔ اس کا بھائی اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنے لگا۔ فون اور کتابیں چھین لی گئیں، حتیٰ کہ کھڑکی سے باہر جھانکنے پر بھی ڈانٹ ملتی۔ عالیہ نے اپنی ماں سے کہا، امی یہ قید خانہ ہے، کیا بیٹیوں کے نصیب یوں ہی لکھے جاتے ہیں؟ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، خاموش رہ بیٹی، زیادہ بولی تو تیرے ابا تجھے مار ڈالیں گے۔ ایک دن ریحان نے اپنے دوست کو کہا، اگر میں خاموش رہا تو وہ عالیہ کو ختم کر دیں گے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دوست نے اسے سمجھایا، ریحان تیری محبت سچی ہے، مگر یہ لوگ پتھر دل ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہونا آگ کے دریا میں کودنے کے برابر ہے۔ ریحان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، پھر میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں۔ اس رات عالیہ کو جبراً زبردستی مہندی کی رسم میں بٹھایا گیا۔ اس نے ہنستی مسکراتی شکل بنائی، مگر اندر سے اس کے دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مہمان خوشیاں منا رہے تھے اور عالیہ کی آنکھوں کے کونے سے بہتا ہوا آنسو کسی نے نہ دیکھا۔ محبت اور خاندان کے درمیان اب ٹکراؤ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ ریحان کے لیے دھمکیاں بڑھ گئیں، عالیہ کے لیے قید سخت ہو گئی، اور شہر کی بھیڑ میں ان دونوں کی محبت سانس لینے کے لیے تڑپنے لگی۔ شہر کی رات عام طور پر شور و گل میں ڈوبی رہتی تھی، مگر اس دن ریحان کے دل کا شور سب آوازوں پر بھاری تھا۔ وہ گلیوں میں چلتے چلتے سوچ رہا تھا، اگر میں کچھ نہ کروں تو عالیہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ دل کے اندر ایک طوفان تھا، اور اس طوفان نے اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف عالیہ کا حال کچھ اور تھا۔ اس کی سہیلی نے چھپ کر اس سے کہا، کل تیرا نکاح ہے عالیہ، یہ وقت شاید تیری زندگی کا سب سے بڑا قید خانہ ثابت ہو۔ عالیہ نے آہ بھری اور کہا، میں قیدی نہیں ہوں، میں زندہ انسان ہوں، میرا دل کسی اور کے پاس ہے، مگر میری قسمت زبردستی چھینی جا رہی ہے۔ اس رات ریحان نے اپنے دوست فہیم کو بلایا، دونوں نے چھت پر بیٹھ کر طویل گفتگو کی۔ ریحان بولا، فہیم مجھے اب مزید انتظار نہیں، میں عالیہ کو اس قید سے نکالنا چاہتا ہوں، ہم عدالت جا سکتے ہیں، نکاح قانون کے مطابق کر سکتے ہیں۔ فہیم نے پریشانی سے کہا، ریحان یہ شہر قانون سے زیادہ طاقت اور تعلقات پر چلتا ہے، کل کلاں اگر انہوں نے تم دونوں کو ڈھونڈ نکالا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ریحان نے گہری سانس لی، محبت کی قیمت جان بھی ہو تو قبول ہے، عالیہ کو ان درندوں کے حوالے نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر عالیہ کی ماں خاموشی سے اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی کل صبح تیرا نکاح ہے، میں ماں ہوں، تجھے ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی، مگر میرے بس میں کچھ نہیں۔ عالیہ نے ماں کے ہاتھ پکڑ لیے، امی اگر میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو بس دعا کیجیے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے۔ اس رات عالیہ نے کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہٹائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے مدھم روشنی میں جھلملا رہے تھے، جیسے کوئی خاموشی سے اس کی دعا سن رہا ہو۔ ریحان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ عالیہ کے گھر کے قریب پہنچا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یا تو آج زندگی ملے گی یا سب ختم ہو جائے گا۔ عالیہ کے دل میں بھی ایک انوکھی ہلچل تھی، وہ جانتی تھی کہ ریحان کچھ کرنے والا ہے۔ اس نے کمرے کے آئینے میں خود کو دیکھا اور کہا، یہ میرا آخری موقع ہو سکتا ہے۔ شہر کی گلیاں خاموش گواہ تھی، ایک طرف خاندان کی عزت اور طاقت کا طوفان تھا، دوسری طرف دو دلوں کی سچی محبت۔
انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر ریحان اور عالیہ دونوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ قید کے سائے میں نہیں جئیں گے۔ محبت اور بغاوت کا کھیل اپنے عروج پر پہنچنے والا تھا۔ صبح سویرے شہر کی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ عالیہ کے گھر مہمان جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ڈھولک کی آواز، عورتوں کی کھسر پسر اور دروازے پر لگی روشنیاں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آج کوئی بڑی رسم ہونے والی ہے۔ عالیہ کے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی گئی تھی، لیکن دل کے اندر طوفان برپا تھا۔ ریحان پہلے ہی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے فہیم کو ساتھ لیا اور عدالت جانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ایک خالی ٹیکسی درختوں کے سائے میں چھپی کھڑی تھی۔ ریحان نے بار بار گھڑی دیکھی اور دل ہی دل میں دعا کی، اے خدا، آج میرا امتحان ہے۔ عالیہ نے بہانے سے اپنی سہیلی کو اشارہ دیا کہ دروازہ کھلا رکھے۔ جیسے ہی موقع ملا وہ دبی قدموں صحن سے نکل کر پچھلی گلی میں پہنچی۔ پردے کا ایک کونا ہوا کے ساتھ اڑ رہا تھا، جیسے گھر کی دیواریں بھی اس جدائی کی گواہ ہوں۔ ریحان نے عالیہ کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چل، اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر آنکھوں میں حوصلہ تھا۔ عالیہ کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی، اللہ ہمیں حفاظت دے۔ ٹیکسی شہر کی تنگ گلیوں کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر موڑ پر دونوں کو لگتا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ریحان نے کہا، بس تھوڑی دیر، پھر ہم نکاح کے کاغذ پر دستخط کر لیں گے۔ عالیہ نے نظریں جھکا لیں، آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ عالیہ کے ماموں نے گھر سے اچانک دیکھا کہ وہ غائب ہے۔ شور مچ گیا، مردوں نے گاڑیاں نکالیں، غصے سے بھری آوازیں گلیوں میں گونجنے لگیں، ہماری عزت پر حملہ ہوا ہے، عالیہ کو واپس لاؤ۔ ریحان اور عالیہ کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے طوفان اٹھ چکا ہے۔ وہ عدالت کے دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ایک رشتہ دار نے انہیں دیکھ لیا۔ فون پر اطلاع دی گئی اور چند ہی لمحوں میں کاریں عدالت کے باہر رک گئیں۔ ریحان نے عالیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ہمیں اندر جانا ہوگا، کسی طرح دستخط کر دینے ہیں۔ عالیہ کے قدم کانپ رہے تھے مگر وہ رکنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ عدالت کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کلرک نے کاغذ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ریحان نے قلم پکڑا، عالیہ نے کانپتے ہاتھ سے دستخط کیے۔ جیسے ہی کاغذ پر سیاہی پھیلی، دروازہ زور سے کھلا اور عالیہ کے ماموں غصے سے لپک پڑے۔ چیخو پکار، دھکے اور شور شرابہ، یہ سب حرام ہے، خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ماموں کی آواز عدالت کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ریحان نے سینہ تان کر کہا، یہ نکاح ہے، گناہ نہیں، ہم نے خدا کے حکم کے مطابق قدم اٹھایا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب ہمت کا نشان تھے، مگر خاندان کے غض و غضب نے ماحول کو خونخوار بنا دیا۔ کسی نے دھمکی دی، کسی نے وکیل پر چیخا۔ عدالت کے کاغذ گواہی دے رہے تھے کہ یہ دو دل اب ایک ہیں، لیکن باہر کی دنیا اس رشتے کو ماننے پر تیار نہ تھی۔ یہ لمحہ بغاوت اور محبت کا سنگم تھا، آگے کیا ہوگا کسی کو خبر نہ تھی۔ عدالت کے باہر کا منظر کسی میدان جنگ سے کم نہ تھا۔ عالیہ کے خاندان والے ریحان کو گھسیٹنے کے در پہ تھے۔ دھکے، گالیاں اور شور کی گونج سڑکوں پر پھیل گئی۔ عالیہ چیخ اٹھی، اللہ کے واسطے ہاتھ مت لگاؤ اسے، یہ میرا شوہر ہے۔ اس کی آواز میں لرزتی ہوئی سچائی تھی جو سب کے دل چیر دے، مگر غصے اور غیرت کے طوفان نے کسی کو سننے نہ دیا۔ ماموں نے ریحان کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ ریحان نے بہادری سے ہاتھ جھٹک دیا اور بلند آواز میں کہا، میں نے نکاح کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا۔ پولیس کا ایک سپاہی بیچ بچاؤ کرنے آیا تو شور اور بڑھ گیا۔ خاندان والے چیخ رہے تھے، ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے، یہ لڑکا اسے بہکا کر لایا ہے۔ لیکن عالیہ نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، کوئی زبردستی نہیں تھی۔ یہ الفاظ گویا آگ پر تیل کا کام تھے۔ خاندان کے بڑے زہر آلودہ نگاہوں سے اسے گھورنے لگے۔ ایک نے کہا، آج سے تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔
عالیہ کی روح کانپ گئی۔ جس گھر میں پلی بڑھی تھی وہی اب اجنبی ہو گیا۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن دل ہی دل میں اسے معلوم تھا کہ آنے والا وقت کانٹوں بھرا ہے۔ اسی دن خاندان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نکاح کو کسی قیمت پر نہیں مانیں گے۔ دھمکیاں دی گئیں، باتیں محلے تک پہنچ گئیں اور عالیہ کے والد کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ عالیہ تڑپ اٹھی، میری وجہ سے ابا کی جان خطرے میں ہے۔ ریحان نے اسے تسلی دی، ہم سب کچھ سہ لیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن عالیہ کے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف شوہر کا ہاتھ تھا، دوسری طرف والد کی کمزور سانسیں۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں تنہا بیٹھے، عالیہ نے آہستہ آواز میں کہا، ریحان، اگر میری قربانی سے ابا کی جان بچ سکتی ہے تو؟ ریحان نے فوراً بات کاٹ دی، نہیں عالیہ، تم میرا سب کچھ ہو، تمہیں کھو کر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ان کی گفتگو میں آنسو اور وعدے مل جل گئے۔ باہر کی دنیا ان کے خلاف کھڑی تھی مگر یہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو تھامے کھڑے تھے۔ مگر قسمت نے پھر وار کیا۔ اگلے دن خبر آئی کہ عالیہ کے بھائیوں نے ریحان کو دھمکی دی ہے، اگر ہماری بہن گھر واپس نہ آئی تو اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دھمکی دونوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ عالیہ کانپتے ہوئے بولی، ریحان، وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ ریحان نے آنکھوں میں سختی بھر کر کہا، محبت کرنے والے ڈر کر بھاگا نہیں کرتے۔ اس وقت عالیہ نے سوچا کہ ان کی محبت اب عام نہیں رہی، یہ بغاوت ہے جہاں خاندان، معاشرہ اور غیرت سب دشمن بن گئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں شہر کی روشنیاں بھی ان دونوں کو عجیب لگنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سوچ رہے تھے کہ کل کا سورج ان کے لیے زندگی لائے گا یا موت۔ اچانک عالیہ کے بھائیوں نے رستہ روک لیا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ بھڑک رہا تھا۔ ریحان نے عالیہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سکون تھا، ڈرو مت عالیہ، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ لیکن تقدیر کے فیصلے اور ہی تھے۔ ایک بھائی نے ایک خنجر نکالا اور غرور سے کہا، ہماری عزت کے دشمن کو آج ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لمحہ رکا، ہوا تھمی اور پھر تیز وار نے ریحان کے سینے کو چھید ڈالا۔ خون کا رنگ زمین پر بکھر گیا، جیسے کسی نے محبت کے چراغ پر سیاہی پھیر دی ہو۔ ریحان لڑکھڑا کر گرا، لیکن اس کی نظریں عالیہ پر جمی رہیں۔ ہونٹ لرزے اور مدھم سی آواز نکلی، عالیہ، محبت مر نہیں سکتی، تم جیو، اور سانسیں ٹوٹ گئیں۔ عالیہ نے چیخ کر اس کے جسم کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسو اس کے چہرے کو دھو رہے تھے، جیسے وہ اپنے ریحان کو پاکیزگی کے آخری وضو میں بھگا رہی ہو۔ ریحان، میری زندگی تو تم تھے، اب میں کس کے لیے جیوں؟ لوگ جمع ہو گئے، بھائیوں کو کوسا مگر عالیہ کے کانوں تک کچھ نہ پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک تصویر تھی، ریحان کی بند آنکھیں۔ گھر والے اسے زبردستی کھینچ کر لے جانا چاہتے تھے، لیکن عالیہ نے سب کے سامنے لرزتی آواز میں کہا، جس کو تم نے چھینا ہے وہ میرا شوہر تھا، اب میری زندگی اسی کے قدموں میں ختم ہوگی۔ دن گزرتے گئے، عالیہ ہر روز ریحان کی قبر پر جاتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، اس کی خوشبو ڈھونڈتی، اور ایک دن شہر نے خبر سنی، عالیہ نے ریحان کی قبر کے پاس ہی اپنی جان دے دی۔ لوگ کہتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ نہیں سکتے تھے۔ قبرستان میں بھی اب دو قبریں ساتھ ساتھ ہیں، جیسے محبت نے موت کو بھی شکست دے دی ہو۔